جس دل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ باذن اللہ. اب فزیکلی فٹنس کے اعتبار سے اگر دل خراب ہوتا ہے تو جسم خراب ہے. اور آپ یا میں اگر یہ سمجھیں کہ اس دل کے اندر ہم نفرتیں، کدورتیں، حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑے، دوسروں سے بغض رکھنا، دوری اور اس طرح کی ساری بیماریاں اس دل کے اندر لے کے بیٹھ جائیں اور ہمیں ہماری نماز کے اندر بھی مزہ آئے، ہماری نیکیوں کے اندر بھی ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں جناب ہر قسم کی نیکی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ، ہمیں کلاس کے اندر آ کے اس کا مزہ آئے، ہمیں خطبہ سنتے ہوئے مزہ آئے، یا ہماری نمازیں مؤثر ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو آپ لوگوں سے آغاز میں، اس کورس کے آغاز میں ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا کر لیں، بالکل اس کو دھو لیں، اور اچھی اور بہترین نیت کر کے اس کلاس میں بیٹھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر اس کلاس میں آئے ہیں، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ ہم نے ٹائم نکالا ہے. یا اللہ تو ہمارا دل دھو دے. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دل کی صفائی کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دوائی نازل نہیں کی. کوئی دوائی دل کو صاف نہیں کر سکتی. اس کے اندر سے بغض وغیرہ اور نفرتیں اور کسی بھی قسم کی جو بیماری دل کے حوالے سے ہے، روحانی بیماری، وہ نہیں نکل سکتی اللہ کہ انسان قرآن سنے، قرآن سیکھے، قرآن پہ غور کرے، قرآن پہ عمل کرے. ادروائز انسان کا دل صاف نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑی عظیم چیز ہے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ لیکچر ہو سکتا ہے. بہرحال تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ نیت آپ بھی خالص کریں گے اور میں بھی خالص کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر، تاکہ ہم اس کلاس سے زیادہ استفادہ کر سکیں. لیول 1 ہے ہمارا، سبق نمبر 1 ہے، پارا نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 1 سے لے کے 5 تک ہم نے انشاءاللہ باذن اللہ آج کی اپنی اس کلاس کے اندر مکمل کرنا ہے. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے ہم سورۃ البقرہ کی کچھ آیات وغیرہ جو ہیں وہ 37 نمبر آیات تک ہم مکمل کریں گے. کورس کے مقاصد کے حوالے سے یہ بات بڑی ضروری ہے، اور یہ آج ہی بات ہوگی، اور یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ کورس کا اصل میں بنیادی طور پہ مقصد ہے کیا. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا لفظی سلیس ترجمہ ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اور ورک شیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہوگی. کیا ایسے ہی ہے؟ آپ کے ساتھ ورک شیٹ شیئر کر دی گئی تھی کہ نہیں کر دی گئی تھی؟ تو آپ لوگ اس ورک شیٹ کو استعمال کرتے ہوئے لفظی ترجمہ لکھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، نصیحت حاصل کرنا. کیونکہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں، صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا تھا. پڑھنے کے لیے نازل ہونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجنے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی. وہ عربی پڑھ لیتے تھے، وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ میں ایک مصلح، ایک عملی نمونہ دیا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوگا اور تم نے کیسے سیکھنا ہے. قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا، نصیحت حاصل کرنا، اس کے بارے میں بات ہو گئی. آیات اور صورتوں کا ربط جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا کہ یہ جتنا بھی قرآن ہے نا، میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ یوں کر کے ہے. قرآن اس طرح سے ہے، ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑ رہی ہے، ہر صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ چل رہا ہے. ہر ہر جو صورت ہے وہ پوری کی پوری صورت ایک پوری کے پورے جامع معنی کلمات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا. لیول 5 میں 6 پاروں کا ترجمہ بمائے تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. سوری، لیول 1 کے اندر ہم 6 پاروں کا ترجمہ بمائے تفسیر پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور بڑی اختصار کے ساتھ پڑھیں گے. کورس کا تعارف بھی بڑے اختصار کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کورس کو 5 لیول میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر لیول میں کتنے پارے ہیں جی؟ 6 پارے ہوں گے. پہلے ایک ہی سلائیڈ میں، یعنی ایک سلائیڈ آپ کو نظر آئے گی، ایک پیج آپ کو نظر آئے گا جس کے اندر اس پورے صفحے کے تمام مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر ہر مضمون کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کریں گے، اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں گے. اسی طرح سے ترجمے کے بعد ہم اس کی مختصر جامع تشریح کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق بخشی. ہر صورت کی ابتدا میں اس صورت کا مختصر تعارف ہوگا، تاکہ ہمارے دماغ کے اندر ایک جنرل اوور ویو بن جائے، ایک امیج آ جائے کہ جو صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے سارے مضامین ہیں کیا، اس کے اندر باتیں کیا ہو رہی ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اور اس کی فضیلت کے اوپر جو بھی حدیث ہوگی ان کو بھی دیکھیں گے. اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی دوسری آیت، حدیث یا سلف صالحین کا کوئی قول ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ضمائر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4 میں پڑھی ہیں، ہو، ہم،
کائی کمنا وغیرہ، ان ضمائر کا ترجمہ 2 بار کریں گے. ایک بار ترجمہ کریں گے اشارہ کرتے ہوئے، ہو وہ کا آپ، ای میں کم آپ نا ہم وغیرہ وغیرہ، اور دوسری بار ترجمہ کر کے اس کی وضاحت کی جائے گی کہ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے. جیسے ہمارے پاس مثال موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، اس کتاب میں. تو دونوں ترجمے آ گئے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ بات کلیئر ہوگی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی باذن اللہ تعالی. چلیے جی، سورۃ الفاتحہ کا تعارف انشاءاللہ باذن اللہ ہم دیکھتے ہیں. نام اور وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے. یہ مکی صورت ہے. آپ کو پتہ ہے مکی اور مدی صورت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، اگر آپ عام طور پہ سوال کریں گے تو ہمارے پاس ہوتا ہے جی کہ مکی صورتیں وہ جو مکہ میں نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں وہ جو مدینہ میں نازل ہوئیں. بعض لوگ کہیں گے جی کہ جو مکہ یا اس کے گرد و نواح میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. لیکن یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. صحیح تعریف کیا ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی ہیں. تو یہ صورت پھر مکی ہوئی کہ مدنی ہوئی؟ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ مکی صورت ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے. اس کا الفاتحہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے یعنی کھولنا، مقدمہ وغیرہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک یہ اتنی جامع صورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے مضامین اس میں جمع کر دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان موضوعات کو، ان مضامین کو دیکھتے ہیں. اس صورت کے جو اہم مضامین یا موضوع ہیں اس کے اندر توحید ہے. توحید کی تینوں قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، آغاز میں بیان کی ہیں. کیسے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے آخرت کی بات کی، ہدایت کی بات کی، دعا، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر، یعنی دعا کا ذکر ہوا. اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شریک فرما دے، اور ایسے لوگ جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہو گئے اللہ ہمیں ان سے دور کر دے، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. اس صورت کے مختلف نام ہیں. یہ نام آپ نوٹ کر لیں: فاتحۃ الکتاب نمبر 1، نمبر 2 ام القرآن، نمبر 3 ام الکتاب، نمبر 4 السبع المثانی. السبع کہتے ہیں 7 کو، اور المثانی کا مطلب ہوتا ہے دہرائی جانے والی، کیونکہ یہ صورت بار بار دہرائی جاتی ہے. نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے. اس کو ہم بطور دم استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے سبع المثانی. اسی طرح ایک نام اس کا ہے القرآن العظیم، کیونکہ قرآن کے سارے موضوعات کا احاطہ اس صورت کے اندر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس کا نام ہے سورۃ الحمد، کیونکہ اس کا آغاز اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اس کے چند ایک مختلف نام ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. جی سیکنڈ کا کیا بتایا؟ اچھا چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. کورس کا تعارف اگر ہم دیکھیں، اس کورس کو ہم نے یعنی 5 ٹیبل میں تقسیم کیا. یہ سورۃ الفاتحہ کا تعارف آ گیا. فضیلت کے اوپر یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی عظیم قسم کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا: الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد. صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک بڑی زبردست، بڑی عظیم صورت نہ بتلا دوں؟ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لیخرج من المسجد، کہ وہ مسجد سے نکل جائیں. فذکرتہ، میں نے اللہ کے رسول کو یاد کروا دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی، وہ بات تو ذرا بیان کر دیں. آپ نے ایک صورت کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، وہ صورت تو بیان کر دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا: الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. وہ صورت الحمدللہ رب العالمین سبع المثانی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے. والقرآن العظیم، قرآن عظیم اس صورت کا نام ہے. الذی اوتیتہ، جو میں دیا گیا ہوں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قال کہتے ہیں کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے. سمع نقیدا من فوقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اوپر سے نے ایک آواز سنی، آسمانوں سے ایک گڑگڑاہٹ کی یا کسی چیز کی آواز آئی. فرفع راسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر کیا. فقال، کہا، ھذا باب من السماء، یہ جو دروازہ ہے نا، ھذا باب من السماء، یہ آسمان میں سے دروازہ نکلا ہے. فتح اليوم، یہ آج ہی کھولا گیا ہے. لم یفتح قط، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا. الا اليوم، ہاں آج ہی کھلا ہے.
फनज़ल मिन्हु मलकुन, इससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ है, और वो फरिश्ता कौन सा है? जो इससे पहले ज़मीन में कभी नाजिल ही नहीं हुआ, कभी आया ही नहीं है। ठीक है जी। फिर उसके बाद फरमाया कि फसल्लम, सलाम किया, वकाला, और कहा, यानी उस फरिश्ते ने कहा, अबशिर बिनूरैनी ऊती तहुमा, आपको मैं खुशखबरी देता हूँ दो नूरों की, लम युतहुमा नबियुन कबला का, कि वो दो नूर आपसे पहले कभी किसी को नहीं दिए गए। फातिहातुल किताब, वो कौन कौन से दो नूर थे? एक है सूरतुल फातिहा, और दूसरा क्या था? सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, व खवातिमु सूरतुल बकरा, यानी सूरतुल बकरा का आखिरी कुछ हिस्सा। ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले कभी किसी नबी को दिया ही नहीं गया, और इसमें से आप जो भी बात मांगेंगे, जो भी बात करेंगे, उनके अंदर दुआएं मौजूद हैं। आप जो सवाल अल्लाह से करेंगे उन आयात को लेके, उन सूरत को लेके, आपको वो दे दिया जाएगा। लन तक़रा बिहरफिन मिनहुमा इल्ला आतैतहु, जो एक एक लफ्ज़ आप पढ़ते जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वो देता जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इतनी अजीम सूरत है ये, और सूरतुल बकरा की वो आखिरी कुछ आयात। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सूरतुल फातिहा की। माशाल्लाह मैं इसमें थोड़ा सा इख्तसार करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ये सारा पढ़ा हुआ है, इसको हम अच्छे अंदाज से गुजारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके सामने पहले भी बात बयान की गई कि पहले एक सफ़ा आएगा, उस सफ़े के अंदर इसके मज़ामीन दर्ज कर दिए जाएंगे, यानी सारे जो मज़ामीन हैं पूरे पेज के, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हैं वो मज़ामीन आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ है, हिदायत की दुआ है, किताब में कोई शक नहीं है, और मुत्तकीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कुछ सिफ़ात बयान की हैं। तो ये सारे मज़ामीन हमारे सामने मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अब हम इनको अलग अलग करके अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सफ़ा नंबर 1 हमारा, पारा नंबर 1, आयत नंबर 1 से लेके इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह 5 तक हम इसमें मुकम्मल करेंगे। अल्लाह की तारीफ़, तमाम हमद अल्लाह के लिए है। अल्लाह रहमान और रहीम है, क़यामत के दिन का मालिक है। इबादत और मदद का मांगना ख़ास अल्लाह ही के लिए है। बड़ी ज़बरदस्त सूरत है। देखें आगाज़ किससे हो रहा है? अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बिस्मिल्लाह से पहले हम अब अपने सबक में दाखिल हो रहे हैं, तो पहले आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। आउज़ बिल्लाह को क्या कहते हैं? किसी को याद है जी? माशाल्लाह लेवल 1 लेवल 2 करके आए हैं। आउज़ बिल्लाह को क्या कहते थे हम लोग? किसी को याद है? आउज़ बिल्लाह तअव्वुज़, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बिस्मिल्लाह है, जैसे हम आऊज़ बिल्लाह को तअव्वुज़ कहते हैं, वैसे ही बिस्मिल्लाह को बसमाला कहा जाता है बाज़ औक़ात। तो आपने अगर किसी जगह पे ये लफ्ज़ सुना कि बसमाला बोला गया है, तो आपको फ़ौरन याद होना चाहिए कि इससे मुराद बिस्मिल्लाह है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, अर्रहमान जो रहमान है, अर्रहीम जो बड़ा मेहरबान है। इस आयत के अंदर भी और इसके बाद वाली आयत के अंदर भी हम ये बात समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अकीदे की इतनी अहमियत बयान की है कि आगाज़ अकायद से हो रहा है। अगली आयत के ऊपर मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। देखें तौहीद की ना 3 बड़ी किस्में हैं। पहली तौहीद की किस्म है तौहीद उलूहियत, दूसरी किस्म है तौहीद रबूबियत, और तीसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद उलूहियत का मतलब क्या है कि हर किस्म की इबादत के लायक एक ही ज़ात है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसके अलावा आप लफ्ज़ इबादत जिस काम के ऊपर, इसकी बहुत जामे तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी लंबी डिटेल बयान करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा मैं आपको नुक्ता बता देता हूँ, वो समझ लें। हर वो काम जिसको आप सवाब की नीयत से करते हैं वो इबादत है, और वो इबादत सिर्फ एक ही ज़ात के लायक होगी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये है तौहीद उलूहियत। इंसान की हर किस्म की इबादत किसके लिए लायक होगी? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होगी। ये तौहीद उलूहियत है। उसके बाद आती है तौहीद रबूबियत। तौहीद रबूबियत नहायत इख्तिसार के साथ ये समझ लें कि हमारी कायनात के अंदर वाक़ होने वाले जितने भी काम हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। बारिश कब आएगी, कहाँ आएगी, कितनी आएगी, ज़लज़ला कहाँ आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, बच्चा किसको देना है, किसको नहीं देना, किसको भांज रखना है, किसको बेटे देने हैं, किसको बेटियां देनी हैं,
کس کی مدد کرنی ہے، کس کی مدد نہیں کرنی، کس کے معاملات کس طرح سے چلانے ہیں. یہ سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اپنی جگہ پہ داخل ہوتا ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ داخل ہوتا ہے. کائنات کے اندر واقع ہونے والا ہر امر، یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. اور اس کا اقرار مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون اللہ. آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و جہان کس نے بنایا، آسمان و زمین کس نے بنایا، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، تو فٹافٹ کہہ دیں گے لا یقولون اللہ، اللہ نازل کرتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. توحید ربوبیت تو ہر قسم کا کائنات کے اندر ہونے والا کام. تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، کہ سارے کے سارے اچھے اچھے نام جو ہمیں پتہ ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ، جو اللہ کے رسول کو پتہ ہیں، جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہیں، سارے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کو سکھائے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ، وہ سارے کے سارے اچھے اور بہترین نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں، جس طرح سے اس نے اپنی شان کے لائق بنائے. ان مخلوق اور خالق کے درمیان میں مشابہت نہیں ہو سکتی، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو یہ توحید اسماء و صفات ہے. بس یہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا پوائنٹ، اس کو آپ نوٹ کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. یہ توحید ربوبیت ہے. رب پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کو، عالم اس کی جمع، اس کی سنگولر آتا ہے، اس کا واحد آتا ہے. توحید ربوبیت سے آغاز ہو گیا. الرحمن الرحیم، توحید اسماء و صفات. اللہ بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. بعض مفسرین اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے، چاہے کوئی آدمی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہے، چاہے اللہ کو نہیں مانتا، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ مہربان ہے. اس دنیا میں اس کو کھانے کو دیتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کی ہر چیز کو بڑھاتا ہے، وہ اللہ رحمان ہے. اور الرحیم یہ خاص ہوگا قیامت کے دن اللہ مومنین کے ساتھ، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کی عرش کا سایہ ہوگا، تو اللہ وہاں پہ مہربان ہوگا. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. بعض مفسرین نے اس کی یہ شرح کی ہے، الرحمن پرجوش رحمت والا، اور الرحیم مسلسل رحمت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. مالک یوم الدین، یہ توحید الوہیت آ گئی ہے. قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک اللہ وحدہ لا شریک، اور ایک ہی ہے. ایاک نعبد، دوبارہ سمجھیں ایک طرح سے توحید الوہیت کی بات ہوگی. اب یہ دیکھیں توحید اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ نے قرآن کا آغاز توحید سے کر دیا ہے. کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ نہیں جی توحید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ اور کر لیں گے، کوئی یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ سمجھیں کہ یہ کسوٹی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ سعودی عربیہ میں رہتا ہے تو جس نوٹ کے اوپر ملک فہد یا ملک عبداللہ یا ملک سلمان کی تصویر لگی ہوگی وہ نوٹ چلے گا. ویسے ہی اللہ کے ہاں عبادات وہ قابل قبول ہوں گی جو توحید کی چھاپ والی ہوں گی. وگرنہ مشرکین کیا وہ عبادت نہیں کرتے؟ کیا وہ پوجا و پرستش نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنی حاجات سامنے پیش نہیں کرتے؟ لیکن وہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے، اللہ ان کو دے بھی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مالک یوم الدین قبول تب ہوگا جب توحید کی چھاپ اس کے اوپر ہوگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایاک، تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تیری ہی، نستعین و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا پول یہاں پہ لیتے ہیں جی انشاءاللہ. آپ کا یہ 10 سیکنڈ کا پول ہے، بڑا آسان سا ہے. العالمین کا واحد بتائیے جی. العالم، العالمون، العالم، دھیان سے دیکھ کے بتائیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. ماشاءاللہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. تھوڑا سا غور کر کے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ باذن اللہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا جواب کیا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ ہمارے پاس درست جواب کی جو ریشو ہے وہ 50% ہے. کیوں ہے جی؟ کیونکہ ہم نے جلدی میں جواب دیا. عالم کہتے ہیں عالمین کی جمع، اور عالم کہتے ہیں عالم کہتے ہیں جاننے والا. عالمون عالمین اس کی، عالمون اس کی جمع جاتی. عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم حیوانات، عالم جنات، عالم ارواح، عالم برزخ، عالم حشر وغیرہ وغیرہ. چلے بہرحال بارک اللہ فیکم، آگے بڑھتے ہیں جی ہم انشاءاللہ باذن اللہ. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. اگلی آیات میں ہدایت کی دعا ہے اور صراط مستقیم کی دعا ہے.
اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پہ انسان جو ہے نا اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے. پہلے اس نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، اللہ تیری تو عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اللہ مدد بھی تو تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو اللہ سے مدد طلب کرنا ہے نا، یہ انسان کی صرف عاجزی کے اوپر دلالت نہیں کرتی بات، بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنا یہ انسان کی شان ہے کہ اس نے واحد اور یکتا ذات ایک ہی سمجھی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس میں کوئی نعوذ باللہ اس کی کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہے، بلکہ انسان کی شان یہ ہے کہ اس کی یہ جو جبیں ہیں وہ ایک ہی مالک کے سامنے جھکے اور ایک ہی سے وہ مانگنے والا ہو، در در کی جگہ پہ جا کے وہ مانگنے والا بندہ نہ ہو. اب نستعین کہہ دیا، اگلی بات آگے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے. یاد رکھیں یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہدایت کسی کو بتا دینا، جاؤ یار یہ کام کر لو. ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہوتا ہے راستے پہ چلانا. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف دکھا، رہنمائی بھی کر، اور اللہ تو ہی واحد و یکتا ہے، تو ہی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا بھی. پھر آگے اس راستے کا تذکرہ بھی کر دیا، فرمایا صراط الذین، راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. ان پر کن پر؟ ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا اس راستے کا تعین کرنے، ان لوگوں کا تعین اللہ نے کر دیا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور ہم ان لوگوں کے راستے کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں. پھر فرمایا غیر علاوہ المغضوبی، جن پر تو نے غضب کیا، علیہم ان پر، ولضالین، اور نہ ان لوگوں پر ضالین جو گمراہ ہوئے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. یہاں پہ دیکھیں تو تین طرح کے طبقے اللہ نے بتا دیے. پہلا طبقہ وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے کی دعا کی ہم نے. اس کے بعد دوسرا طبقہ جو وہ طبقہ ہے جو جن پر اللہ نے غصہ کیا. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو گمراہ ہو گئے، جو راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے، جو بے علم لوگ تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی. تو ہم ان دونوں طبقات سے دور ہونے کی دعا اللہ سے کرتے ہیں، اور سیدھے راستے اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں. چلیے جی، بارک اللہ فیک. سورۃ الفاتحہ ہماری مکمل ہوئی. سورۃ البقرہ کا تعارف ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک مدنی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 286 286 آیات ہیں. سورت کا نام آیت نمبر 67 کی مناسبت سے سورۃ البقرہ یعنی البقرہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے گائے. انشاءاللہ وہ قصہ ہمارے پاس کل آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، تو اسلامی ریاست قائم ہو گئی. جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اب اللہ کی طرف سے احکامات آنا یہ بالکل عام سی بات تھی کہ اب تم لوگ امن میں آ گئے ہو، آزادی تمہیں مل گئی ہے، اب یہ میرے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کو تم نے فالو کرنا ہے، پھر تمہیں جنت کا راستہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اصول و ضوابط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیے، عبادت کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی، فیملی لائف کے اعتبار سے بھی، میدان جہاد کے اعتبار سے بھی. غرض کوئی پہلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑا نہیں جس کے بارے میں احکامات نازل نہ کر دیے گئے ہوں. اس صورت میں جہاں مسلمانوں کے مد مقابل دو گروہوں کفار و منافقین کا ذکر ہے، وہیں بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ کے عادات اور اپنے انبیاء اور ان پر نازل شدہ احکامات کے ساتھ ان کے رویے کا تفصیلی ذکر موجود ہے. انشاءاللہ وہ کل ہم دیکھیں گے. شروع کی 20 آیات میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 124 سے 141 تک، متقین، کافرین، منافقین کا ذکر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر موجود ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 سے لے کے 141 تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، 142 سے لے کے 52 تک میں قبلہ کا ذکر. پھر اس کے بعد آگے جالوت اور طالوت کا واقعہ، اور اس طرح سے انشاءاللہ باذن اللہ ہماری صورت مکمل ہوگی. اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کی بڑی ڈیٹیل باتیں کی ہیں کہ تم نے حج کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یعنی حج کے بارے میں باتیں کی ہیں، طلاق کے بارے میں باتیں کی ہیں، لین دین کے حوالے سے باتیں کی ہیں، قصوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا تفصیل سے بریف کیا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے معاشرتی کچھ برائیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اخلاق و آداب وغیرہ کے حوالے سے.
سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون جس کے ارد گرد تمام موضوعات گھومتے ہیں وہ امت محمدیہ کو ہدایت جیسی نعمت عطا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا کی، امامت کے منصب پہ فائز کیا۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 141 میں یہ بات موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، تمہیں ہم نے گواہ بنایا ہے باقی امتوں کے اوپر۔ تو یہ الحمدللہ امت محمدیہ کا اعجاز ہے اور اس پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن فخر کب ہوگا جب ہم اس کو بڑے اچھے انداز سے سوچیں گے، سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ۔ فضیلت میں یہ 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ الزہروین البقرہ و سورۃ آل عمران، دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، فإنہما تأتیان یوم القیامہ، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن کیسے آئیں گی، کأنہما غمامتان تحاجان عن اصحابہما، یہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا تو یہ اپنے پڑھنے والے بندے کے اوپر سایہ بن کے آئیں گی یوں کر کے، اور اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گی، یعنی اللہ سے سفارش کریں گی، اللہ سے جھگڑا کریں گی ایک طرح سے کہ یا اللہ یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا، اس کو لینا، اس کو یاد کر لینا یہ برکت ہے، وترکها حسرۃ، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت و نادامی ہے، ولا تستطيعها البطلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جادو ٹونے کرنے والا آدمی یا غلط کام کرنے والا آدمی اس کے مقابلے میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو ہمیں سبق کیا ملا کہ جو بندہ سمجھتا ہے میرے اوپر جادو ہے، جس گھر کے اندر کوئی جادو والی شکایت ہے، آپ سورۃ البقرہ وہاں پہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے جادو ختم کر دے گا۔ اسی طرح ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں مسائل کا جی نحوست ہے، یہ ہے، وہ ہے، قرآن کی تلاوت ہم کرتے نہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہم کرتے نہیں، مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران، جب انسان سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ نبی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے اندر سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا، یعنی اس کو سمجھ لیتا، اس کو یاد کر لیتا، جد فینا، وہ ہمارے اوپر بڑی عظیم ہستی کے طور پہ نمایاں ہو جاتا۔ ہم سمجھتے یار یہ بندہ بڑا زبردست ہے، اس کو سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران یاد ہے، یعنی عظوما بڑا ہو جاتا، منصب اچھے منصب، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فی روایت، اور ایک روایت میں ہے یعد فینا عظیما، ہم اپنے اندر اس کو عظمت والا شمار کرنا شروع کر دیتے۔ وفی اخرى، اور دوسری جگہ ہے کہتے ہیں کہ عد فینا ذا شأن، ہم اس کو اپنے درمیان میں صاحب منزلت اور شان والا شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یاد ہے، تو لہٰذا اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں۔ تعارف بھی دیکھ لیا ہم نے اس کا، اور اس کے بارے میں ہم نے حدیث بھی پڑھ لی، تو سبق کی طرف ہم انشاءاللہ باذن اللہ چلتے ہیں اپنے۔ اس کے اندر دیکھیں سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 1، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کے 2 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطع کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنے والی، کیونکہ ہم الف لام میم تینوں حرفوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کو مقطعات کہہ دیا جاتا ہے، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف یا سین طا ہا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے مطلب کسی کو نہیں پتا، واللہ اعلم بمرادہ، ہم یہیں پہ فل سٹاپ لگا دیں گے، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ، الکتاب کتاب، لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، فیہ اس کتاب میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین کن لوگوں کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن پاک کی خصوصیات شک سے پاک ہیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا آغاز اس بات سے کیا جا رہا ہو کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے عظیم عظیم جو مصنف تھے انہوں نے بھی شروع میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی غلطی پاتے ہیں تو آپ ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کی تصحیح کر دیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اقوام کے اعتبار سے، مذاہب کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، جس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں،
اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا راستہ تعین کرتی ہے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ متقین، پھر آگے جب یہ متقین کی بات ہوئی، اب دیکھیں یہ قرآن کو جب آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے نا تو آپ نے اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہدن لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آگے ہدن یہ ہدایت ہے، ذہن میں سوال آ گیا کن کے لیے ہدایت ہے؟ جواب دے دیا للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر سوال پیدا ہو گیا پرہیزگار کون لوگ ہیں، ان کی ڈیٹیل آگے بیان کر دی۔ متقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کے آتے ہیں کس پر؟ بالغیبی، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ ومما، اور اس چیز سے، رزقنا، جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو، ہم ینفقون، وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل بیان ہوگی، فرمایا والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں کس چیز پر؟ بما، اس چیز کے ساتھ یا اس چیز پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ پر، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا گیا اس پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ، اور وہ آخرت کے اوپر، ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی صفات یہاں پہ بیان ہوئی، تو متقین کی یہاں پہ تقریباً چند صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے اس کو کاؤنٹ کر کے مجھے بتانا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا چھوٹا سا پول لانچ کر دیتا ہوں۔ 3 صفات بیان ہوئی، 4 صفات بیان ہوئی کہ 5 صفات بیان ہوئی؟ بتائیں جی ذرا جلدی سے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، پول میں جواب دیجئے جی، کتنی صفات بیان ہوئی ہیں؟ گن کے بتائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فیؤتون الزکاۃ نہیں آتا یہاں پہ، معذرت کے ساتھ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ہاں جی، کتنی صفات ہیں؟ ماشاءاللہ جنہوں نے لیول 2 کیا ہوا ہے، اگر وہ غلط جواب دے رہے ہیں تو پھر تو یہ لمحہ فکری ہے۔ بہرحال چلیں، بارک اللہ فیکم، ہمارے پاس 67%، 66% تقریباً درست جواب آیا، وہ ہے جی 5 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ متقین کی بیان فرمائی ہے۔ متقین کے لیے ہدایت، کافرین کو ہدایت نہیں ملتی۔ سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 2، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 5 تا 15 ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے عام مضامین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کو بھی ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف اور دورخے لوگ، ان کے بارے میں بات ہوئی۔ یہاں پہ میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو ایک بات بیان کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اس آغاز کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے جی، سورۃ البقرہ کے اس آغاز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کر دیا ہے: کامیاب گروہ، ناکام گروہ اور ناکام گروہ۔ پھر ناکام گروہوں میں بھی 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، وہ لوگ جو سنگین ناکام ہونے والے ہیں، اور وہ لوگ جو جن کا ہے کچھ نہ کچھ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ ہم نے کس گروہ کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کے لیے ہدایت مندرجہ والا صفات کے حاملین کامیاب اور ہدایت یافتہ، فرمایا اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، علی ہدن، جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی ہیں وہ لوگ، المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ متقین وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اب کفار کی بات ہوگی، متقین کی بات کر دی، کامیاب لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کر دیا، کافروں کے بارے میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ہدایت ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ ایک بندہ وہ ہے جو بات نہیں سمجھتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ سمجھا دی جائے، وہ انکار کر دے، سمجھ نہیں رہا، انکار کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، دوبارہ سمجھا دیں۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو سمجھ سکتا ہے، جانتا ہے، اس کو پتا ہے، اس کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے ساری چیزیں، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حسد، عناد یا بغض کی وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ ایسے بندوں پہ اللہ نے ہدایت کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، یعنی ان کفار پر، انذرتہم، آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم تنذرہم، آپ ان کو مت ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کا سبب اللہ نے بیان کر دیا، فرمایا ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر،
وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ گرا دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا گروہ ہے. جب انسان کا آنکھ، اس کے کان، اس کا دل، اس کی ساری چیزیں بند کر دی جائیں گی تو ہدایت کہاں سے داخل ہوگی؟ وجہ سبب کیا ہے؟ اس مہر کی وجہ کیا ہے؟ اس مہر کی وجہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ایمان نہیں لے کے آ رہے. اگلی آیت میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا. اب یہاں سے منافقین کا کافی لمبا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر 8 سے 10 کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں منافقین کو بھی ہدایت نہیں ہے. منافقین کو بھی ہدایت نہیں. اب ان کا تذکرہ کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، یقول کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اللہ پر ہم ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں، وما ہم بمؤمنین وہ ایمان نہیں لے کے آئے، وما ہم اور نہیں ہیں وہ یعنی جو منافقین بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں. اب آگے اللہ بھی جواب دے رہے ہیں، فرمایا وما یخدعون ان کا جو منافقین کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. لیکن اللہ آگے جواب دے رہے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم سوائے اپنے آپ کے، یعنی صرف اور صرف اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو انسان کی گمراہی یعنی اس کی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ وما یشعرون وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے. ایک بندہ یہ ہے نا، میں نے یہاں سے ریاض جانا ہے اور میں فلائٹ پکڑ لوں یہاں سے بینکاک کی، اور مجھے پتا ہو کہ میں بینکاک کی فلائٹ پکڑ بیٹھا ہوں تو بینکاک سے دوبارہ ریاض جانا آسان ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے جانا ہے ادھر. لیکن ایک تو میں گمراہی پہ چلا گیا، میں نے فلائٹ پاکستان سے جناب میں نے بینکاک کی لے لی ریاض جانے کی بجائے، اور مجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ میں بینکاک جا رہا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ واپسی کے راستے بند ہو گئے سارے. وما یشعرون وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے بلکہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے. اور اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا اللہ ان کی اس بیماری کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. وَلَهُمْ اور ان منافقین کے لیے عذاب علیم اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کس وجہ سے؟ بما اس سبب کانو تھے وہ یکذبون جو وہ جھوٹ بولتے، جو وہ جھٹلاتے تھے، جو وہ جھوٹ بولتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جائے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کو، لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد نہ کرو، لا تفسدوا مت فساد کرو فی الارض زمین میں، قالو تو کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. ہمارے ہاں بھی سم ٹائم معاشرے کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو لوگ بنیادی طور پہ کر تو غلط کام رہے ہوں گے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے کروا رہے ہوں گے یا پریشانی کا پیدا کر رہے ہوں گے، لیکن آپ ان کو کہیں گے نا کہ آپ غلط کام کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، شعور نہیں ہے اس بات کا. اللہ کہتے ہیں الا خبردار، انہم بے شک وہ منافقین مفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم فساد کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جائے آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسے آمن الناس ایمان لے کے آئے لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں. الا اللہ کہتے ہیں خبردار، انہم بے شک یہ منافقون یہ منافق جو لوگ ہیں، ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بے وقوف آدمی اپنے آپ کو بے وقوف سمجھے ہی نہ، وہ بے وقوف مانے ہی نہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی بدقسمتی کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ ایک اور بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان اگر ہمارا ہوگا تو ہم اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے. اور ان کے
ایمان کی مثال فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لاؤ گے ان کے ایمان کی طرح تو پھر تم ہدایت کے راستے پہ ہو۔ یہاں پہ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں، ان کو ناؤذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی میں دی گئی جو مثالیں ہیں وہ شاید مثالیں درست نہیں ہیں، کہ اللہ ان کے ایمان کی مثالیں بیان کر رہے ہیں اور ہم لوگ بیٹھ کے ان کے ایمان کے اندر نقص نکال رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ چلیں آگے اللہ فرماتے ہیں یہ دو رخیں ہیں، منافقین دوگلا پن اللہ نے واضح کیا، فرمایا وَإِذَا لَقُوا، وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، تو قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیاطین کی طرف، یعنی اپنے سرداروں کی طرف، اپنے دوستوں یا یاروں کی طرف، شیاطین یہاں پہ جو منافقین کے بڑے بڑے سردار تھے جیسے عبداللہ بن ابی ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے، ان کی طرف اشارہ ہے، شیاطین کی طرف جب وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں تو قالو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون کیا ہیں استہزاء کرنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاق و ٹھٹھا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سوری امجد بھائی کس طرح اسکرین شیئر کر دوں، کیا میری اسکرین نظر نہیں آ رہی، مجھے بتا دیں ذرا۔ السلام علیکم امجد بھائی مجھے بتائیں میری اسکرین نظر نہیں آ رہی کیا؟ یہی سر نظر تو آ رہی ہے لیکن بلر جا رہی ہے، بار بار بلر ہو رہی ہے بہت مگر زیادہ۔ میرا خیال شاید وہ سم ٹائم وہ انٹرنیٹ کا کوئی ایشو آ سکتا ہوگا جس وجہ سے بعض اوقات بلر ہو جاتی ہوگی۔ ٹھیک ہے آپ کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک بلر اللہ خیر، آتی ہے۔ بارک اللہ فیک، اس کا بھی جزاک کر اللہ، لیتے ہیں حل انشاءاللہ کل، آج کافی سارے تجربے نئے ہو رہے ہیں تو آج کے لیے تھوڑی رخصت دے دیں، کل سارے مسئلے حل کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے شیاطین اپنے سرداروں کی طرف یا اپنے دوستوں کی طرف الگ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا بے شک ہم لوگ معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ کوئی شخص گناہ گار آدمی، کوئی منافق آدمی اللہ کے ان صحابہ کے ساتھ مذاق کرے جن صحابہ کی مثالیں ان کے قرآن کی ان کی آپس کی محبت کی مثالیں، ان کی آپس کی محبتوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن میں دے، ان کے بارے میں کوئی بندہ باتیں کرے، اللہ نے جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، وہ مذاق کر رہا ہے، اللہ مذاق کر رہا ہے ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ مدہ مدو کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا کسی چیز کو، وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ان کو بڑھا رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، ان کی زیادتی میں، ان کے گناہوں میں، یعمہون وہ اندھے ہو کے پھر رہے ہیں، انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے لگے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 3 ہمارا آ گیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ چلیں جزاک اللہ خیر، یہ پول آپ نے لانچ کر دیا ہے، بتائیں جی منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ و رسول کو، اللہ و اہل ایمان کو، رسول کو، بتائیں جی ذرا۔ آیت کو تھوڑا ذہن میں لے کے آئیں، کیا آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی، یخادعون اللہ والذین، ہاں جی کیا؟ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر، چلیں جی شیئر کر دیں، یہ رزلٹ ہے ماشاءاللہ 80% درست جواب آیا ہے، کن کے ساتھ، اللہ اور اہل ایمان کے ساتھ وہ ان کو وہ جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ پیج نمبر ہمارا 3 آ گیا، میں تھوڑا سا فاسٹ سے بھی چل رہا ہوں کیونکہ یہ پہلا ایکسپیرینس ہے بگننگ ٹو اینڈ پڑھانے کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پہلے سے یہ ساری چیزیں پڑھی بھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ایسا ایسا ردھم میں بھی آ جائیں گے اور سمجھ بھی آ جائے گی کس طرح سے چیزیں پڑھنی ہیں، پڑھانی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے، تو تھوڑا سا آج کے دن میں آپ رخصت دیجیے گا، کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ ان چیزوں کو درست ہمارے لیے فرما دے گا باذن اللہ۔ صفحہ نمبر 3 پارہ نمبر 1 شیخ آیت نمبر 16 سے لے کے 23 تک ہم پڑھیں گے، اس میں دوبارہ دو رخے لوگوں کی بات آ گئی، آگ کی مثال اللہ نے بیان کی، بارش کی مثال بیان کی، اور قرآن کی دعوت کی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ منافقین ضلالت کو گمراہی کے بدلے خریدنے والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مجھے اتنی زبردست مثال لگتی ہے نا،
یہ یوں ہی سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس بالکل نئے نوٹ موجود ہوں، بہترین قسم کے صاف ستھرے نوٹوں کی ایک گڈی اس کے پاس موجود ہو، وہ بازار میں جائے اور اپنے نئے نوٹ دے کے کھوٹے سکے لے کے آ جائے، ایسے سکے جن کی مارکیٹ کے اندر کوئی ویلیو نہ ہو، اور پھر اس سکوں کے ساتھ وہ خوش بھی ہو جائے کہ میں پتہ نہیں دنیا کا کون سا مال و متاع تلاش کر کے لے آیا ہوں۔ اللہ نے یہی مثال یہاں پہ دی ہے، فرمایا اولئک، یہی ہیں الذین، وہ لوگ، اشتروا، انہوں نے خریدا ہے، کس کو؟ الضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، ہدایت دے دی۔ ہدایت ان کے سامنے موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، صحابہ کی زندگیاں ان کے سامنے تھیں، وہ اپنا مال و متاع چھوڑ کے اللہ کے رسول کے ساتھ مارے کھاتے ہوئے مدینہ میں پہنچے تھے، سارا کچھ ان کے سامنے موجود تھا، اس کے باوجود جانتے بوجھتے انہوں نے اس ہدایت کو دے دیا اور گمراہی کو لے لیا۔ اشترو، خریدا، ضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت، ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا گمان کریں گے کہ جو مارکیٹ میں نئے پیسے دے کے وہاں سے کھوٹے سکے خرید کے لے آئے؟ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ او یار بھائی، مطلب کیا کیا سوچ کے آئے ہو، کیا کیسے تم نے یہ کام کر لیا؟ اللہ فرماتے ہیں فما ربحت، کوئی فائدہ نہیں دیا، تجارتہم، ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پہ آنے والے بھی نہیں ہیں، ہدایت پہ نہیں آنے والے۔ ہدایت پہ کیسے آئیں گے؟ جانتے بوجھتے انہوں نے گمراہی کو اپنے لیے خرید لیا، اسی کو اپنا پیش خیمہ بنایا، اسی کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنایا، تو ہدایت کے راستے پہ کیسے جائیں گے؟ ضلالت و گمراہی کے بدلے خریدنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں منافقین کی مثال دیتے ہوئے، آگ کی اللہ نے مثال دی، بڑی شاندار، بڑی خوبصورت مثال ہے، بڑی لاجیکل مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثلہم، ان کی مثال، ان منافقین کی مثال کیا ہے؟ کمثلی، ایسی مثال ہے، الذی، اس آدمی کی طرح، استوقدا، جس نے جلایا، نارن، آگ کو، آگ کا بہت بڑا الاؤ اس نے جلایا، فلما، پس جب، اضاءت، اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کے نور کو، ان کی اس روشنی کو اللہ تعالیٰ لے گیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، ان اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ ایسے بندے کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ جس نے بڑی محنت کر کے لکڑیاں جمع کی ہوں، آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا ہو کہ روشنی چاروں طرف پھیل جائے اور اس کو راستہ نظر آ جائے، وہ جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، اور اچانک سے اوپر سے بارش ہونا شروع ہو جائے یا ہوا چلے اور وہ اس کی وہ جو آگ کی روشنی تھی وہ ختم ہو جائے، کیا آپ اس بندے کے بارے میں رائے قائم کریں گے؟ اللہ نے یہ مثال منافقین کی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ آگ کے الاؤ کی طرح روشن تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آئے۔ اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشنی کو روشنی کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، ان سے دور کر دیا، وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَتَرَکَهُمْ، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں۔ فرمایا سمن، بکمن، عمیون، گنگے، بہرے، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ اللہ کی طرف کبھی نہیں لوٹ کے آئیں گے۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ کبھی بھی رجوع نہیں کریں گے، اللہ کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو ایسی بڑی بڑی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ ہدایت کے راستے ہم نے ان لوگوں کے اوپر بند کر دیے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ منافقین کی صفات پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اپنے لیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر یہ صفات تو نہیں پائی جاتی، کہیں میں ایسا آدمی تو نہیں ہوں جو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں لیکن میرے دل کے اندر اللہ کی کوئی تعظیم ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی کی اصلاح کریں، کسی کے اندر ہم کوئی برائی ایسی دیکھیں جو منافقین کی صفات والی ہو، تو اس کو ہم نے اچھے انداز سے منع کرنا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم تو منافق ہو گئے، تم تو یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کی مثال دے رہے ہیں، بڑی خوبصورت مثال ہے، بڑی لاجیکل، بڑی ویژولائز قسم کی مثال ہے، آنکھوں سے نظر آنے والی مثال۔ اللہ کہتے ہیں او کصیبن، یا بارش کی طرح، من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، بارش کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں جب بادل آتے ہیں تو چاروں طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے، ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد، کڑک ہوتی ہے، وہ جو بڑی زوردار قسم کی گرج کی آواز آتی ہے اس کو کڑک، اس کو رعد کہتے ہیں، وبرق، اور
چمک ہوتی ہے، یعنی جو بجلی چمکتی ہے، آپ نے دیکھا نا اندھیرے کے اندر بھی بجلی چمکے تو پورا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جعلون، وہ ڈالتے ہیں، یہاں پہ جعل یہ جعلو کا مطلب ایسے عام طور پہ بنانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کریں گے ڈالنا۔ یہ جعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اصابع یہ انگلیوں کو کہتے ہیں، اصابع اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک کی وجہ سے، وہ جو کڑک ان کے سامنے اوپر چل رہی ہے نا، اس کڑک کی وجہ سے وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، کہ اتنی وہ شدید کڑک ہے کہ کہیں ان کو موت ہی نہ آ جائے۔ مطلب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کا پھیلاؤ یہ ایک گرج چمک اور کڑک کی طرح تھا، جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ مر جائیں گے اگر اس کے اندر جائیں گے، تو کانوں میں انگلیاں لے کے گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، اور اللہ نے بھی ان کو گمراہی میں پھینک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے، بالکافرین تمام کے تمام کفار کو، یکاد البرق قریب ہے کہ وہ جو چمک ہے، یخطف ابصارہم ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی آنکھوں کی روشنائی کو لے جائے، کلما اضاء لہم جب بھی اضاء وہ روشن ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام سے جب تھوڑا بہت فائدہ لینے کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب کبھی آزمائش آ جائے، یعنی اس کا سادہ ترجمہ، سادہ مطلب مفہوم آپ یہ لے لیں، وَإِذَا اور جب أَظْلَمَ ان پر اندھیرا چھا جائے، علیہم ان پر، تو قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے، میدان جہاد میں جانے کی باتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو یہیں پہ ہیں۔ ولو شاء اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ، اللہ تعالیٰ، لذہب تو البتہ وہ لے جاتا، بسمعہم ان کے قوت سماعت کو، و ابصارہم اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تھوڑی سی آپشن چھوڑی ہے، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آپشن چھوڑی کہ کوئی بات نہیں، اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ہم نے تمہاری آنکھیں، تمہارے کان چھینے نہیں ہیں کہ شاید کہ تم کوشش کر کے اس طرف آ جاؤ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعوت دی ہے، انسانوں کو دعوت دی ہے، فرمایا یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی اس رب کی، خلقکم اس نے تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگلی بات ہو رہی ہے، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، توحید ربوبیت بیان ہو رہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کون ہے؟ جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا۔ زمین اگر ایسی ہوتی نا تو کوئی بھی نہ چلتا، رہنے کے لیے جگہ ہی نہ ہوتی، زمین رکی نہ ہوتی، حرکت کر رہی ہوتی، الٹے سیدھے انداز میں گھوم رہی ہوتی، تو تب بھی کوئی بندہ اس کے اوپر سکونت اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ فراشن بچھونا بنایا، والسماء اور آسمان کو، بناء اللہ نے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اللہ نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، فاخرج پھر نکالا، بھی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات پھلوں کو، رزق ہے، لکم تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا ڈیمانڈ ایک ہی ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا، تمہارے لیے چھت بنائی آسمان کی صورت میں، آسمانوں سے پانی نازل کیا، تمہیں رزق مہیا کیا، کھانا مہیا کیا، ڈیمانڈ ایک ہی ہے، کیا؟ فلا تجعلوا پس تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شرکا اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، وانتم اور تم تعلمون جاننے والے ہو، تم اس بات کو جانتے ہو کہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ ڈیمانڈ ایک ہی ہے اللہ کی، سارا کچھ دے کے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ جو کڈنی ہے ایک دن میں کتنی بار فلٹر کرتا ہے بلڈ کو؟ 25 ٹائمز۔ اور ایک ڈائلیسس مشین اگر ایک بار ہمارا بلڈ فلٹر کرے نا تو اس کو 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہماری کڈنی ایک دن میں 25 ٹائمز ہمارا بلڈ فلٹر کر کے ہمیں مہیا کر رہی ہے۔ اللہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا آپ سے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی نہیں کہا کہ اتنا کرایہ دے دو، میں نے تمہارے اندر دل، گردے اور جگر اور دل اور دماغ، تمہیں آنکھیں، سب کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ مجھے دے دو۔ اللہ نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، ڈیمانڈ ایک ہی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ باقی ٹھیک ہے، کوئی ہلکی پھلکی باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کا چیلنج آ گیا جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ
وَإِن اور اگر تم ہو فی ریب کسی شک میں مما اس چیز کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کی علی عبدینا اپنے بندے پر، اپنا بندہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو بسورۃ تو لاؤ کوئی ایک صورت، مم مثلی ہی اس جیسی، یعنی اس قرآن جیسی، ودعو اور تم پکارو یا بلاؤ، شہداءکم اپنے تمام کے تمام مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کا ایسا چیلنج ہے جو 1450 سال سے قائم دائم ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ کو مل جائے، کوئی کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بندہ کہے جی میں قرآن کو نہیں مانتا، یا میں قرآن کے حوالے سے بات نہیں کرتا، میں قرآن کو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہیومن انٹرفیئر ہوا ہے، آپ اس کے سامنے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے لمبی چوڑی، یہ قرآن کی آیت اٹھائیں اس کے سامنے رکھ دیں، اس سے کہیں جی ٹھیک ہے آپ کی بات اگر ہم مان لیتے ہیں تو بھائی اس جیسی کوئی چیز لا کے بنا کے دکھا دو، چھوڑے میں کہتا ہوں عربی میں تو چھوڑیں، کوئی بندہ انگریزی اردو میں بھی اس ردھم کی کوئی کتاب نہیں بنا کے لا سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موتی قرآن کے اندر پروئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کا بڑا عظیم چیلنج ہے، میری 1.5 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے بعض اوقات لوگوں سے بحث ہوئی اور میں ان کو نہیں قائل کر سکا اللہ کے اس آیت کے ساتھ، کل ان اجتماعت الانس والجن ولا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله، اللہ نے فرمایا جن اور انسان بھی جمع ہو جائیں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں تب بھی قرآن جیسا قرآن بنا کے نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر 4 ہمارا آ گیا، اس صفحے میں وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون لوگ ہیں اور کفر کیسے ہے، اس کی بات ہوگی تو اب جلدی سے آپ پہلے صحیح ان کے معنی بتا دیجئے، بجلی، روشنی یا بارش۔ ہاں جی، بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ الیکم، ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ لوگوں کی شرکت ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کورس کے لیے مجھے منتخب کیا، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے جی ماشاءاللہ آپ لیول 2 میں، بڑا آپ لوگوں سے اس حوالے سے پھر سوال کروں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اس میں کریں گے، لے کے چلیں گے، کہ لیول 2 آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی سوال کا جواب غلط دے رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ 65% ہمارے پاس درست جواب آیا۔ چلیں بہرحال ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے تو ہم اس کو اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی اس صفحے کے اندر ہم نے یہ 4 موضوعات پڑھنے ہیں، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں ہم باذن اللہ تعالی۔ اچھا جی، چلیں اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کفار کے مغلوب ہونے کی پیشین گوئی، عذاب کی وعید، ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، جنتوں کی نعمتوں کا تھوڑا سا بیان اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کفار کو بات بیان ہو رہی نا کہ اگر تم کوئی شک میں ہو نا تو جاؤ پھر قرآن بنا کے لے آؤ، کوئی ایک صورت لے آؤ چھوٹی سی، جاؤ۔ اب آگے اللہ نے جواب دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس لم تفعلوا تم نے نہیں کیا، وَلَن تفعلوا اور نہ تم مستقبل میں قیامت تک کر سکو گے، تو جب تم کر نہیں سکتے، قرآن بنا کے لا نہیں سکتے، قرآن کے اوپر تمہیں یقین، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے اور اس جیسا قرآن کلام نہیں بن سکتا، تو یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، پس آگ سے بچ جاؤ۔ آگ کون سی؟ التی، وہ آگ، وقودها اس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر۔ آگے اللہ نے فرمایا اعدت، تیار کی گئی ہے، کن کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے۔ ایک آگ ہوتی ہے نا جو کوئلے کے ساتھ جلائی جائے، جو گیس کے ساتھ جلائی جائے، جو کسی اور چیز کے ساتھ جلائی جائے، سب سے زیادہ جو گرم اور دیر تک گرم رہنے والی آگ ہے نا وہ پتھروں کی جلائی ہوئی آگ ہے، اور پھر اوپر سے اگر انسان بھی اس کے اندر چلے جائیں تو اس آگ کی کیا کیفیت ہوگی، ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے بچائے، اس آگ میں داخل ہونے سے بچائے۔ وبشر الذین، اب جب کفار کی بات ہوگی تو مومنین کی بات ہونا بھی ضروری تھی۔ دیکھیں یاد رکھیں یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں پہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں پہ جہنم کا بھی ہوتا ہے، جہاں پہ اہل خیر کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں پہ اہل شر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وبشر، اور خوشخبری ہے، الذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان والے ہیں، وعملوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، انا کے لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا، یہ مومنین کی بڑی کیفیت ہوگی، سبحان اللہ، بڑی لذت والی کیفیت ہوگی۔ کلما رزقوا، اللہ کہتے ہیں کلما رزقوا، جب بھی جنت میں ان کو رزق دیا جائے گا نا، منہا اس میں، اس سے، من ثمرۃ کوئی پھل وغیرہ، رزقن بطور رزق کھانے کے لیے ان کو جب دیا جائے گا،
قالو تو مومنین پتہ کیا کہیں گے، ہاذا یہ الذی وہ ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے، جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کے سنگیت کو سنا ہے، نہ کسی زبان نے اس کے پھلوں کو چکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے گئے بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا، یعنی شکل میں ملتا جلتا تھا، لیکن لذت اور ذائقے کے اندر وہ اس سے بہت مختلف تھا، اس کی حیت کے اندر وہ بہت مختلف تھا۔ وَلَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے، فیہا اس جنت میں ہوں گی، ازواج مطہرہ، پاک باز خواتین، پاک باز عورتیں، پاک باز بیویاں ان کے لیے ہوں گی، وہم اور وہ ہوں گے، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ میں سمجھتا ہوں، اللہ اکبر، یہ میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا، ایک مومن کی پوری زندگی کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے یہ کلمہ کافی ہے کہ وہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا، اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی ساری تھکاوٹ اللہ نے اس جملے میں اتار دی ہے، فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بات ختم ہوئی۔ پھر کیا مسئلہ ہے، کون سی پریشانی، ہم نے جنت میں رہنا ہے جا کے، وہ ہمارا ابدی گھر ہے۔ پھر آگے اللہ نے مچھر کی مثال دی، فرمایا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی وہ نہیں شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا ایک مثال، ما بعوضتن پتھر، ایک مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر، یا اس سے بھی اوپر، اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کی بھی اللہ مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ فاما الذین، پس وہ لوگ، آمنو جو ایمان والے ہیں، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے کوئی حق بات ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس مثال سے کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے۔ اللہ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا، اللہ کا ارادہ سن لو، وہ اس مثال کے ساتھ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ کَثِیرًا، اور بہت سارے لوگوں کو وہ ہدایت بھی دے دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ساتھ، الا الفاسقین، ہاں ان لوگوں کو جو فتنہ و فساد کرنے والے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں۔ گناہ گاروں کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ ان کو اللہ سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے اپنی مثالوں کے ساتھ۔ اب گناہ کون لوگ ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیا، فرمایا الذین، وہ لوگ، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر لینے کے بعد، ایگریمنٹ اللہ سے ہو گیا کہ اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، تیری عبادت کریں گے، اللہ تیری توحید الوہیت ربوبیت تیری اسماء و صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایگریمنٹ کر لیا، ایگریمنٹ کے بعد ایگریمنٹ توڑ دیا، کسی بھی جگہ پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، کسی بھی جگہ پہ جا کے اپنے معاملات کر رہا ہے، کسی سے بھی ڈر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں رہی بات، سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ رہا ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا ہم نے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ساری دنیا کو پیدا کیا، اور پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلا، ہم سب نے یہ اقرار کیا اللہ تو ہمارا رب ہے، اب ہم اس وعدے کو بھول گئے تو وہ الگ بات ہے، ہم نے اس میثاق کو توڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فاسقین ہیں، جو فاسقین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ جس چیز کا حکم دیا اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصل کے جوڑا جائے، یعنی جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو وہ توڑتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کفر کیسے کر سکتے ہو، یہ بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی تسلی سے سمجھیں آپ اس بات کو، بڑی خوبصورت بات ہے، کمال کی بات ہے، یہ تعجب ہے ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیفا کیسے، تکفرون تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتن تم تو کچھ تھے ہی نہیں، وکنتم اور تم تھے، امواتن مردہ بے جان تھے، فاحیاکم اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مار رہا ہے، ثم یمیتکم تم کو بھی مار دے گا، ثم یحییکم تمہیں پھر کل دوبارہ زندہ کر دے گا، ثم الیہ پھر اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، بڑے تم عجیب بندے ہو، تم اپنے وجود کے اوپر غور کرو، تم تو تھے ہی کچھ نہیں، ہم نے تم کو وجود بخشا ہے،
تمہیں ماریں گے بھی صحیح، تمہیں اس بات کا بھی پتہ ہے، تمہیں کل قیامت کے دن بھی اٹھائیں گے، تم یقین رکھو یا نہ رکھو، ہمارے پاس پروف موجود ہے کہ ہم تمہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے، تمہیں اپنے پاس بلائیں گے، تمہارا حساب کتاب کریں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ والذی خلق لکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، سارا کا سارا کچھ جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوی، پھر اللہ بلند و بالا ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس اس نے ان کو برابر کر دیا، سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، وہو، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ کہاں پہ ہے؟ اس بات کا جواب اللہ نے اس آیت میں دے دیا۔ اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا الرحمن علی العرش استوی، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اور اللہ اپنے علم کے اعتبار سے وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اس کی سماعت سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اللہ ہر چیز سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ تم تو کچھ تھے ہی نہیں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک طرح سے، تمہیں مار بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، وہو بکل شیء علیم۔ سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 5 ہمارے آگے جی، آخری صفحہ انشاءاللہ ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر اس کو مکمل کر لیں گے، تو آپ تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ چلے پول ایک آ گیا جی، مچھر کی عربی کیا ہے؟ بعوضۃ، نملۃ، دبابۃ، ابھی ہم نے پڑھا ہے دبابن، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ کیا مچھر کی عربی کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ تو بڑی جلدی سے بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ چلیں جی، پول 5 سیکنڈ بعد بند کر دیجئے۔ بارک اللہ فیکم جی، درست جواب 77% ہمارے پاس آیا۔ بعوضۃ کہتے ہیں مچھر کو، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، اور نملۃ کہتے ہیں چونٹی کو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 5 ہمارے پاس موجود ہے، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور اسی طرح سے جنت سے نکال دینا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام کو، ان کو پھسلانا اور جنت سے نکال دینا۔ ان سوالوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، کفار کا تذکرہ ہو گیا، منافقین کا ہوگا، مومنین کا ہو گیا، اللہ نے مثالیں بھی بیان کر دیں، قرآن کا چیلنج بھی دے دیا۔ سارا کچھ ہونے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیا مضمون شروع کر رہے ہیں، وہ تخلیق آدم ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، اپنا ایک خلیفہ یا نائب۔ قالو، فرشتوں نے پتہ کیا کہا، کہنے لگی، قالو، انہوں نے کہا، اتجعلوا، کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس زمین میں، یعنی اس میں، من یفسد، جو فساد کرے، فیہا، اس زمین میں، ویسفی الدماء، اور وہ ویسفک الدماء، اور وہ خون کو بہائے، خون بہائے، ونحن نسبح، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیرے حمد کے ساتھ، ونقدس، اور تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کا تیرے لیے۔ قال، اللہ کہتے ہیں، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ حوصلہ کرو، فرشتوں کا یہ اشکال اپنی جگہ پہ تھا، انہوں نے پہلے جنوں کو دیکھا تھا، انہوں نے فساد کیا تھا بڑا زبردست قسم کا دنیا میں، زمین میں، تو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا ایک اشکال پیش کر دیا، یا اللہ دوبارہ ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فساد کرے گی، جو زمین میں خون بہائے گی۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ دنیا کے اندر خون بہانا یہ بہت بڑا فساد ہے، جو ہمارے ہاں بڑا عام ہو گیا ہے۔ کسی بھی بات پہ، چھوٹی سی بات پہ کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بہت سنگین گناہ ہے، اور ایسا گناہ جس کے بارے میں فرشتوں نے سب سے پہلے اپنا اشکال پیش کیا کہ ویسفک الدماء، وہ زمین میں خون بہائیں گے۔ اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو پورا واقعہ ہے وہ نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا۔ بڑی لاجیکل مثال، اللہ فرماتے ہیں، وعلم، اور سکھلایا، آدم کو، الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام، یعنی دنیا میں قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزوں کے نام تھے اللہ نے وہ سارے آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، فرشتوں پر، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقالا، پس کہا، انبئونی،
مجھے بتلاؤ یا مجھے خبر دو بھی اسمائی ہا الائی ان ناموں کی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. تم کہتے ہو نا کہ ہم سچے ہیں, مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے, خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, بتاؤ پھر ان ناموں کو. قالوا سبحانک, انہوں نے کہا سبحانک, اللہ تو پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, الا سوائے اس کے, ما علمتنا, جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے, انک انت العلیم الحکیم, اللہ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ فرماتے ہیں قال یا آدم, اے آدم. اب آگے اللہ جواب دے رہے ہیں. بڑا یہ قصہ اتنا خوبصورت ہے کہ انسان اپنی آنکھیں بند کر کے اس قصے کو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جاہ و جلال میں موجود ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف ہیں, فرشتے بائیں طرف ہیں, اور گفتگو چل رہی ہے. وعلمات, اللہ کیا کہتے ہیں, قال, اللہ فرماتے ہیں یا آدم, اے آدم, انبئہم باسمائہم, ان کو بتاؤ نا یہ سارے نام. فلما انبأہم, پس جب انہوں نے بتائے یا خبر دی, باسمائہم, ان تمام کے تمام ناموں کی, ان تمام کے تمام ناموں کو بتا دیا, تو اللہ نے کہا الم اقل لکم, میں نے تم کو نہیں کہا تھا, انی اعلم, میں جانتا ہوں, غیب السماوات والارض, آسمان و زمین کے غیب کو, واعلم, اور میں جانتا ہوں, ما تبدون, جو تم ظاہر بھی کرتے ہو, وما کنتم تکتمون, اور جو تم چھپا رہے ہو. جو بھی تمہارے اندر ہے, جو تمہارے ظاہر میں ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں. پھر آگے سجدہ اور ابلیس کے بارے میں بات. اب یہاں پہ علم کی فضیلت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب یہاں پہ بھی تھوڑا امیجن کریں اور اپنی اہمیت کو محسوس کریں کہ ہم کیسی خوبصورت اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن ہم کن گمراہیوں میں گرے ہوئے ہیں کہ ہم وہ مخلوق ہیں کہ اللہ نے اپنے سامنے فرشتوں کی لائن لگوا کے ہمارے ساتھ ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروایا ہے, اور ہم پتہ نہیں کدھر کے کدھر پھر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا, لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے, اسجدوا, سجدہ تو کرو, لِآدَمَ, آدم کو, فسجدوا, سجدہ کیا انہوں نے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا, انکار کیا, پہلا گناہ, واستکبر, پھر تکبر کیا, دوسرا گناہ, وکان من الکافرین, اور پھر بے دریغ انکار کر دیا, وکان, اور وہ ہے تھا, من الکافرین, انکار کرنے والوں میں سے. اللہ کہتے ہیں وقلنا, ہم نے کہا, یا آدم, اب یہ درمیان والی باتیں ساری حذف ہو گئی, وہ باقی جگہوں پہ آ رہی ہیں انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے. اللہ کہتے ہیں وقلنا, ہم نے, اور ہم نے کہا, یا آدم, اے آدم, اسکن, آپ ٹھہریے, انتا, آپ, وزوجکا, اور آپ کی بیوی, الجنت, جنت میں, وکلا, اور آپ دونوں کھائیں, منہا, اس سے, یعنی اس جنت سے, رغدن, بے فکر ہو کے, حیث شئتما, جہاں سے تم دونوں چاہتے ہو, ولا تقربا, ڈیمانڈ ایک ہے, ولا تقربا, تم دونوں نے قریب نہیں جانا, ہذہ الشجرہ, اس درخت کے, فتکونا, نتیجہ کیا ہوگا, پس تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین, ظلم کرنے والوں میں سے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کو جاننے کی صلاحیت رکھی ہے. کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, تو اللہ نے یہ جو آپ کو نعمت دی ہے نا اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی, آپ اس کا امتحان دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. آپ سونگھتے ہیں تو گلاب میں سے خوشبو آتی ہے, لیکن کوئی گندی چیز ہو تو آپ کو اس کے اندر سے بدبو آتی ہے. یہ جو سونگھنے کی صلاحیت, اچھائی اور برائی کے درمیان, اچھی خوشبو اور بری خوشبو کے درمیان جو تمیز ہے نا, وہ تمیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اپنے حکم کے ساتھ, بس اسی کی پاسداری کرنے کے لیے اور اسی کا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے یہ. اللہ نے یہ آدم نے ساتھ ساتھ چلتا آیا نا, پوری جنت کہہ دیا تھا حیث شئتما, جہاں سے کھانا کھانا ہے کھاؤ. ایک ہی درخت کے بارے میں کہا تھا کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا. ثابت کیا ہوا, زیادہ چیزیں حلال ہیں, چند چیزیں حرام ہیں. اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے, کرو گے تو پھنس جاؤ گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری گٹھی میں رکھی ہے صحیح اور غلط کی پہچان, اور اسی پہچان کی ہم لوگ, اسی پہچان کے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھسلنا اور توبہ کرنا. اب شیطان بھی شیطان تھا, اس نے پتہ کیا کیا, فَأَزَلَّهُمَا, اس نے ان دونوں کو پھسلایا, الشیطان, شیطان نے, عنہا, اس درخت کے بارے میں, عنہا, اس کے بارے میں, اس درخت کے بارے میں, فَأَخْرَجَهُمَا, بس نکال دیا, ہما, ان دونوں کو, اس جنت سے, مما کانا فیہ, جس میں وہ دونوں تھے, وقلنا, اور ہم نے کہا, اہبتو, اترو, بعضکم, تمہارا, بعض لبعض, بعض کا, یعنی تمہاری آپس کے اندر, عدو, دشمنی ہے, یعنی تم آپس کے اندر, تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی انسانیت اور شیطانیت کی جنگ وہاں سے شروع ہو گئی. ان الشیطان للانسان عدو مبین, یہ جنگ ہماری جنت سے نکالنے کے بعد شروع ہو گئی تھی.
اب ہم لوگ اپنے دشمن کو پہچانیں یا اس کو اپنا ساتھی بنا لیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِینٍ ایک مقررہ وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ کہتے ہیں فتلقا پس سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو، من ربی اس کے رب کی طرف سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ تو انہوں نے، فتاب علیہ پس اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی، یعنی آدم علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ الفاظ سکھلائے۔ وہ کون سے الفاظ تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، یاد رکھیں قرآن بعض حصے کی خود ہی تفسیر کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے فتلقى آدم من ربہ، القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن اپنے بعض حصے کی خود بخود تشریح کر دیتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ بات مبہم ہے تو اس دوسری جگہ پہ جا کے تفسیر سے بیان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قرآن خود بخود تفسیر بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ تفسیر نہیں بیان ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا یہ والی آیت تھی، بلکہ کہا فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، فتاب علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہترین، انہ بے شک وہ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ الرحیم وہ تو بڑا مہربان بڑی رحم کرنے والا ہے، انہ هو التواب الرحیم بڑی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھیں آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو یہ آج کا ہمارا انتہائی مختصر اور اختصار کے ساتھ لیکچر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تقربا فعل ہے، بتا دیں جی فعل نہیں ہے، فعل مضارع ہے، یہ فعل امر ہے۔ بڑا یہ گرامیٹیکلی بھی ایک سوال درمیان میں ڈالا ہوا ہے تو آپ بتا دیں، شروع میں لا دیکھ لیں اور بتا دیں، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ ہاں جی، شروع میں لا نظر نہیں آ رہا؟ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ امجد بھائی کوئی سوال وغیرہ لینا ہے یا وائنڈ اپ کر دیں، کیونکہ ٹائم بالکل پورا ہو گیا میرے خیال سے، 8 بجے ہم نے قریب شروع کیا تھا پاکستانی وقت کے مطابق اور 9:15 ہو گئے جی ہیں۔ جزاک جی جزاک اللہ خیر سر، آج آپ نے 15 منٹ اوپر لیے ہیں، امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج امجد بھائی سوری ٹو سے، لیکن آج کلاس بھی تقریباً 12 منٹ لیٹ شروع ہوئی ہے نا؟ جی 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 ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو 12 منٹ لیٹ۔ اس اعتبار سے میں نے 3 منٹ اوپر لیے ہیں۔ جی 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 نہیں انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ پراپر ہوگا ہاں جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ جلدی ہو ماشاءاللہ جائے گا۔ آپ نے بڑا ان ٹائم کمپلیٹ کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ، آمین۔ بڑا اختصار کے ساتھ، اللہ اس میں خیر و برکت کرے۔ ابھی تو میرے خیال میں کوشچن نہیں ہے، کوشچن چلیں ابھی پھر آیا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج جی 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 روزانہ کا سبق دہرائیں گے، ساتھ ساتھ لکھیں اور نوٹس مکمل کیجئے، اسی طرح جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، آپس میں ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ بڑا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور پڑھا بھی لیں گے، استاد بھی بن جائیں گے۔ تو کفارہ مجلس کی دعا میرے ساتھ دہرا لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔